السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم زین تبسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زین اکیڈمی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈس آرڈر آف کڈنیز جو ہے اس کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ تو فرسٹ ون جو ڈس آرڈر ہے ہمارے کورس میں وہ ہے کڈنی سٹون۔ لیکن کڈنی سٹون سے پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ڈس آرڈر کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب بھی ڈس آرڈر کا لفظ آ جائے کسی آرگن کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آرگن کا جو نارمل فنکشن تھا وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، یعنی کسی آرگن کا نارمل فنکشن ڈسٹرب ہونا، اٹ از کالڈ ڈس آرڈر، اٹ از کالڈ ڈس آرڈر۔ اب یہاں پہ ہمارے کورس میں جو فرسٹ ون ڈس آرڈر ہے کڈنی سے ریلیٹڈ وہ ہے کڈنی سٹون۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگ ہیڈنگ لگائے کڈنی سٹون۔ اب کڈنی سٹون، یہاں پہ جو سٹون ہے اس سے مراد وہ سٹون نہیں ہے جو ہم عام لائف میں باہر دیکھتے ہیں، جو کینکر ہے چھوٹے چھوٹے یا جو سٹون ہے چھوٹے چھوٹے، یہ سٹون نہیں ہوتا کڈنی میں۔ کڈنی میں جو سٹون بنتا ہے وہ بنتا ہے کیلشیم آکزیلیٹ سے، جس کا فارمولہ ہے CaC2O4۔ یہ ہے کیلشیم آکزیلیٹ۔ تو یہ کیلشیم آکزیلیٹ، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسرا کمپاؤنڈ ہے وہ ہے کیلشیم فاسفیٹ، جس کا فارمولہ ہے Ca3PO4 دو دفعہ، یعنی PO4 دو دفعہ ہے، 2PO4 یہاں پہ کیلشیم کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو یہاں پہ یہ کیلشیم آکزیلیٹ، کیلشیم فاسفیٹ، اس کے علاوہ امونیم فاسفیٹ یہ بھی ہے۔ امونیم فاسفیٹ کا فارمولہ ہے NH4 3 اور یہاں پہ PO4، یہ ہے امونیم فاسفیٹ۔ اس کے علاوہ جو فورتھ ون چیز ہے وہ ہے یورک ایسڈ، جس کا فارمولہ ہے C5H4N4O3۔ تو یہاں پہ کیلشیم آکزیلیٹ، کیلشیم فاسفیٹ، امونیم فاسفیٹ، یورک ایسڈ، یہ جب ایک ساتھ آپس میں مل جاتے ہیں، یعنی یہ جب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک بڑا چیز بن جاتا ہے، جیسے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، کڈنی سٹون کہتے ہیں۔ اب یہ نارمل حالت میں بھی ہوتے ہیں، یعنی ہمارے باڈی میں یہ چیزیں پریزنٹ ہوتے ہیں۔ جب فلٹریشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور فلٹریشن سٹارٹ ہونے کے بعد جب ہم کم پانی پیتے ہیں، یعنی جب یورین کنسنٹریٹڈ ہو، کیا ہو، یورین کنسنٹریٹڈ ہو، پیشاب میں واٹر کی مقدار کم ہو، تو تب یہ چیزیں جو ہے یہ آپ لوگوں کو جو نظر آتے ہیں یہ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں، کڈنی سٹون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کڈنی سٹون۔ عام سٹون جو ہے جو ہمیں باہر نظر آتے ہیں وہ سٹون یہاں سے مراد نہیں ہے، کڈنی کے الگ سٹون ہے جو ان چیزوں سے بنتا ہے۔ اب اس سٹون کا جو لوکیشن ہے وہ 3 جگہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو کڈنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ کڈنی میں پریزنٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یوریتر تھا، اگر آپ لوگوں کو یورینری سسٹم یاد ہو، دونوں کڈنی سے یہاں سے چھوٹے چھوٹے 2 نالی گئے تھے، پیئر آف یوریتر، یعنی یہاں پہ ایک نالی جاتی ہے کس سے، کڈنی سے، تو اس نالی کو ہم کیا کہتے ہیں، یوریتر کہتے ہیں۔ تو یہ پتھر جو ہے کبھی کبھار جو کڈنی ہے اس کو چھوڑ کر یہاں پہ پھنس جاتا ہے، کس میں، یوریتر میں۔ جب پھنس جائے گا تو کافی تکلیف ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کبھی کبھار جب اس کے اوپر پانی کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے یوریتر میں تو یہ چلا جاتا ہے یورینری بلیڈر میں، کس میں، یورینری بلیڈر میں۔ تو اس پتھر کا لوکیشن یورینری بلیڈر یا یوریتر یا کڈنی میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پیچھے کازز کیا ہے، یعنی یہ سٹون جو ہے کیوں بنتا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کازز کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ نوٹ کریں کازز آف کڈنی سٹون۔ تو کازز میں سب سے پہلے ہے ڈائٹ۔ ڈائٹ وہ خوراک جو گرین ویجیٹیبل ہے، یعنی جو سبز ہمارے پاس سبزیاں ہیں، جو بہت سے سبزیاں ہیں جیسے پالک ہے یا اور بھی گرین ویجیٹیبل ہو سکتے ہیں، اس میں کیا ہوتے ہیں، یہ چیزیں پریزنٹ ہوتے ہیں جس سے سٹون بنتا ہے۔ اس کے علاوہ فیٹس ہے،
فیٹ سے بھی یہاں پہ سٹون بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائری پروڈکٹ جتنی بھی ہے، یعنی جو چیزیں دودھ سے بنتے ہیں، ان سے بھی یہ چیز جو ہے جو کڈنی سٹون ہے وہ بن سکتا ہے، کیونکہ ان میں یہ چیز پریزنٹ ہوتا ہے، اور یہ چیز جب بلڈ میں زیادہ ہو تو فلٹر کرے گا، یہاں پہ کڈنی فلٹر کرے گا تو یہاں پہ سٹون بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا کاز ہے وہ یہ ہے کہ جب خوراک میں یعنی ڈائٹ میں وٹامن سی اور وٹامن ڈی زیادہ اماؤنٹ میں پریزنٹ ہو، اس خوراک کو جب ہم کھاتے ہیں تو ہماری باڈی میں وٹامن سی اور وٹامن ڈی جو ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، جو کہ کیا کرے گا، کڈنی فلٹر پھر کرے گا، کیونکہ ہیموسٹیسس ضرور ہوگا۔ جب وہ یہاں پہ یہ فلٹر کرے گا تو تب اس سے بھی کیا ہو سکتا ہے، کڈنی سٹون بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے وجوہات بھی ہو سکتے ہیں، تو یہاں پہ اس کو بھی آپ لوگ نوٹ کریں۔ دوسرے وجوہات ہے کڈنی سٹون اور ریڈیوس واٹر انٹیک، یعنی کڈنی میں جو سٹون پیدا ہو سکتا ہے وہ یہاں پہ کم پانی پینے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس ٹائم جو یورین بنے گا وہ کافی کنسنٹریٹڈ ہوگا، ان چیزوں کا مقدار کافی زیادہ ہوگا، اور جو واٹر ہے اس کا مقدار کم ہوگا، یورین مور کنسنٹریٹڈ ہوگا، اسی وجہ سے یہاں پہ یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ آگے موو نہیں کرے گا، کیونکہ واٹر نہیں ہوگا۔ جب یہ آگے موو نہیں کرے گا تو یہاں پہ جمع ہو کے آخر کار سٹون بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسیس یورک ایسڈ ان بلڈ، یعنی بلڈ میں یورک ایسڈ کا مقدار زیادہ ہونا۔ اس کے علاوہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن، یہاں پہ جو ٹریک ہے یورینری کا اس میں انفیکشن آنا، اس کی وجہ سے بھی کیا کر سکتا ہے، سٹون ہو سکتا ہے۔ الکوہول کنزمپشن سے مراد الکوہول پی لینا، یعنی شراب پینا، اس کی وجہ سے بھی یہاں پہ کڈنی سٹون ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے جو اس کے سمپٹمز ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ فرسٹ ون سمپٹم ہے کہ جو پیشنٹ ہے کڈنی سٹون کا، اس کو کافی درد محسوس ہوگا، کافی پین محسوس ہوگا۔ کہاں پہ محسوس ہوگا، کہاں پہ وہ فیل کرے گا؟ یا تو وہ کڈنی میں فیل کرے گا، یا جو لوور ایبڈومن ہے یعنی جو پیٹ ہے وہ اس کا نیچی حصہ جو ہے وہاں پر یہ پیشنٹ جو ہے وہ فیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو الٹی بھی آئے گی۔ اس کے علاوہ جو پیشنٹ ہے اس کے یوریتر میں سوزش بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ سٹون کا جو پیشنٹ ہے اس کو بار بار پیشاب آئے گا۔ اس کے علاوہ اس پیشاب کا بدبو نکلے گا، یعنی بدبودار یورین ہوگا، پیشاب ہوگی۔ اس کے علاوہ اس پیشاب کے ساتھ بلڈ اور پس جو ہے یہ بھی نکلے گا۔ تو یہ کچھ سمپٹمز ہیں کس چیز کے، کڈنی سٹون کے۔ آگے آتے ہیں ٹریٹمنٹ پر، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔